ایک حافظ قرآن لڑکی پر واشنگ مشین میں کپڑے دھونے پر عذاب آ گیا اور اس واشنگ مشین کو اس لڑکی کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑا۔ آخر ایک معمولی سی بات پر اس پر اللہ کا دردناک عذاب کیوں آیا؟ جب لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چلا تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ مظفر گڑھ کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت بہت ہی مشکل حالات میں زندگی گزار رہی تھی، اور اس کی ایک بہت ہی نیک بیٹی تھی جس کا نام رخسار تھا، اور وہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی کیونکہ اس کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ پہلے حالات بہت ٹھیک تھے، لیکن رخسار کے والد کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد حالات کافی خراب ہو گئے۔ رخسار کی ماں بہت ہی پریشان ہو گئی کہ اب گھر کے حالات کیسے سدھریں گے، جس کی وجہ سے رخسار کی ماں نے لوگوں کے گھر جا کر کام کاج شروع کر دیا۔ رخسار کی ماں رخسار کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتی تھی، بلکہ رخسار کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا تاکہ وہ حافظ قرآن بن سکے، اور رخسار بھی اپنی ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے مدرسے جایا کرتی تھی۔ جب رخسار نے قرآن مجید حفظ کر لیا تو وہ گھر پر ہی رہنے لگی، کیونکہ رخسار کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ رخسار کو آگے تعلیم دلوا سکے۔ رخسار کی ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، جبکہ رخسار کو کہتی تھی کہ تم گھر میں ہی رہو اور مدرسے کی تعلیم پر دھیان دو۔ یوں وقت گزرتے گئے کہ اچانک ایک دن رخسار کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے واپس آئی کہ اچانک راستے میں پتھر سے ٹھوکر لگنے سے وہ زور سے زمین پر گر پڑی، جس کی وجہ سے کمر میں شدید جھٹکا لگا، اور اس کی وجہ سے رخسار کی ماں چل تو دور کی بات اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے رخسار کی ماں کو مکمل آرام کرنے کا مشورہ دے دیا، اور یہ وہ دن تھے کہ جس کی وجہ سے رخسار اور اس کی ماں بہت زیادہ گھبرا گئی کہ اب کیا ہوگا، ہمارا گھر کیسے چلے گا، اب کیا کیا جائے۔ اگر رخسار کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو گھر کا نظام چلتا رہتا، لیکن اب اس کی ماں بستر پر لگ گئی ہے تو پہلے 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی، لیکن اب وہ بھی مشکل ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن رخسار نے اپنی ماں سے بات کی کہ امی، میں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کر لیتی ہوں۔ رخسار کی ماں نے فوراً نہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں دوسروں کے گھروں میں کام کیسے کرنے دے سکتی ہوں، آج کل بلائی کا زمانہ کہاں رہ گیا ہے۔ لیکن اب چونکہ گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اس نے اپنی ماں کو بہت سمجھایا۔ آخرکار اس کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر رخسار برقع پہن کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جانے لگی۔ پہلے تو وہ صرف ایک بنگلے میں کام کرنے جایا کرتی تھی، پھر اسے ایک اور کام مل گیا، اس کے بعد پھر اس نے 3-4 گھروں کا کام اٹھا لیا۔ لیکن جب رخسار کی ماں کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اتنا سارا کام اٹھا لیا ہے تو رخسار کی ماں نے اسے کہا کہ تم کیوں اتنا بوجھ اپنی ننھی سی جان پر اٹھا رہی ہو۔ لیکن رخسار نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ امی، میں ہر گھر میں 2-2 گھنٹے کام کر لیتی ہوں، اس سے میرا نقصان بھی نہیں ہوتا، الٹا پیسے بھی اچھے بن جاتے ہیں۔ رخسار نے اپنی ماں کو 1 مہینے میں کمائے ہوئے پیسے جب دکھائے تو اس کی ماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ بہت خوش ہوئی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے اور رخسار اپنی ماں کی جگہ پر لوگوں کے گھروں پر جا کر کام کرنے لگی۔ وہ کچن کے کاموں سے لے کر کپڑے دھونے تک سب کام بہت خوشی سے کر لیا کرتی تھی۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے رخسار نے کبھی کسی کا ہاتھ کام کو نہیں لگایا تھا، لیکن اب قسمت نے اسے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ تمام کام بغیر کسی رنجش کے خوشی خوشی کرنے لگی، خاص طور پر کپڑے دھونے کا کام۔ بنگلے کی مالکن کو بھی رخسار یہی کہتی تھی کہ بی بی جی، سب سے پہلے میں کپڑے دھوں گی۔ مالکن بھی اسے اجازت دے دیتی تو پھر رخسار 2-2 گھنٹے خوشی خوشی کپڑے دھوتی رہتی۔ کپڑوں کو اچھی طرح مل مل کر دھونے لگی تھی اور اس کے دھلے ہوئے کپڑے بہت صاف ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کر مالکن بھی رخسار کی بہت تعریفیں کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تم اپنی امی سے بھی زیادہ اچھے کپڑے دھو لیتی ہو۔ بے شک تمہاری امی ٹھیک ہو جائے اور دوسرے گھروں کا کام بھی کر لے، لیکن میرے گھر کے کپڑے تو تم ہی دھویا کرو گی۔ رخسار اپنی تعریفیں سن کر بہت خوش ہو جایا کرتی تھی۔ رخسار کی امی نے جو محسوس کیا تھا کہ رخسار خوشی خوشی لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور مالکن بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے، تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ ابھی بھی رخسار کی ماں اتنی ٹھیک نہیں ہوئی تھی کہ وہ گھر سے باہر جا سکے، لیکن رخسار اپنے ہر مہینے کی ساری تنخواہ اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی۔ رخسار کی ماں نے جو اتنے پیسے دیکھے تو حیران رہ گئی، رخسار کو کہنے لگی کہ ارے رخسار، تم نے تو صرف 5 گھروں کے گھر کام کو ہاتھ لگایا ہے، لیکن یہ تنخواہ تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ رخسار نے اپنی ماں کی بات نہ سنی تو اس سے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ میں گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کام بھی کر لیتی ہوں، جس کی وجہ سے مالکن بھی خوش ہو جاتی ہیں
और 300-400 मुझे ज़्यादा दे देती हैं, जिसकी वजह से मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे आ गए हैं। यह सुनकर रुखसार की माँ को बहुत दुख हुआ कि मेरी बेटी जो अभी 18 साल की है, जो कि इसने घर का काम कभी नहीं किया था, अब रोटी खाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा उसे काम करना पड़ रहा है। लेकिन रुखसार का चेहरा खुशनुमा नज़र आता था, क्योंकि उसे इस काम से मोहब्बत हो गई थी। यूँ ही रुखसार की अम्मी ने अपनी बहन के बेटे के साथ रुखसार की मंगनी कर दी। अब रुखसार अपने इन पैसों से अपना जहेज़ बनाने लगी और थोड़ी ही मुद्दत में उसने अपनी तमाम ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद कर अपना जहेज़ बना लिया। शादी की तारीख भी रख दी गई, लेकिन रुखसार ने अपने होने वाले शख्स से ये शर्त रखी थी कि मैं अपनी अम्मी को भी अपने साथ लेकर आऊँगी। ये बात सुनकर रुखसार का होने वाला शौहर बोला कि ठीक है, मुझे खाला के यहाँ आने पर रहने पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि रुखसार का शौहर उसका कज़न भी था और वैसे भी रुखसार के शौहर की माँ का पहले इंतकाल हो चुका था और ये घर में अकेला ही रहता था, इसलिए उसे भी कोई एतराज़ नहीं था। रुखसार की अम्मी ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी ये कैसी बातें कर रही हो, किसी भी बेटी की माँ उसके साथ जाकर ससुराल में नहीं रह सकती, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन रुखसार ने ज़िद कर ली थी और कि मैं भी उस वक्त तक शादी नहीं करूंगी जब तक आप मेरे साथ ससुराल न जाएं। आखिरकार उसकी अम्मी की उसकी ज़िद माननी पड़ी और यूँ रुखसार की शादी के बाद रुखसार के साथ ही रहने लगी। लेकिन रुखसार का शौहर पहले तो अच्छा कमाता था, वो ड्राइविंग करता था, किसी वजह से उसने सख्ती से अपनी बीवी को मना किया था कि तुम्हें लोगों के घरों में जा जाकर काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं कमाकर तुम्हें खिलाऊंगा, मेरी कमाई इतनी है कि तुम आराम से 3 वक्त की रोटी घर में बैठकर खा सकती हो। रुखसार भी ज़िद करने लगी कि नहीं, मुझे वहाँ जाकर काम करना ही करना है, लोगों की सफाई करके मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ की मालकिन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। लेकिन उसके शौहर ने उसको सख्ती से मना कर दिया। अब रुखसार कहने लगी कि ठीक है, सफाई और झाड़ू पोछे का काम नहीं करती, पर मैं एक घर के कपड़े ज़रूर दूंगी, क्योंकि वहाँ की मालकिन को मेरे हाथ के धुले हुए कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। यूँ रुखसार के शौहर ने उसकी ज़िद के आगे हार मान ली और रुखसार उसी बंगले में जाकर लोगों के कपड़े धोने लगी। मालकिन को इसके हाथ के धुले कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने रुखसार की पूरी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि कुछ ही वक्त के बाद रुखसार के शौहर का भी एक्सीडेंट हो गया और वो मुकम्मल तौर पर माजूर हो गया था। अब वो अपनी नौकरी पर भी नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से रुखसार को सारे घर के काम वापस लेने पड़े। रुखसार की माँ ने उसे कहा था कि बेटी अपने घर पर ही रहो, अपना घर संभाल लो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं तुम्हारी जगह पर घर की सफाई काम कर लेती हूँ। लेकिन उसने अपनी माँ को सख्ती से मना किया और कहने लगी, अम्मा पहले की बात और थी, अब आप सफाई का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती, अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं। कुछ दिनों के बाद रुखसार को पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं, तो रुखसार की माँ ने तो पहले उसे मना कर दिया कि तुम घर पर आराम करो, और रुखसार की माँ दोबारा से काम करने लगी थी। ऐसे ही महीने के आखिर में रुखसार की माँ को तनख्वाह मिली, तो वो उसकी माँ की तनख्वाह रुखसार की तनख्वाह के मुकाबले में बहुत कम थी। रुखसार की माँ भी चौंक उठी, क्योंकि उसने भी वही काम किए थे जो रुखसार किया करती थी, फिर पैसों में इतना फ़र्क क्यों पड़ा था। लेकिन अगले महीने रुखसार ने फैसला किया था कि वो ऐसी हालत में भी काम करने के लिए जाया करेगी, और फिर ऐसा ही हुआ। रुखसार इसी हालत में लोगों के घरों में काम करने लगी। चंद माह के बाद ही उसने बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया था, और जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया में आया तो रुखसार के घर वालों को एक और आजमाइश ने आन घेरा। रुखसार अपने बच्चे को छोड़कर काम पर चली जाती थी। रुखसार की माँ अपने नवासे को संभालती थी, जबकि उसकी बेटी थकी हारी घर वापस आती थी। रुखसार की माँ अपनी बेटी की इस मेहनत पर काफ़ी दुखी होती थी। मेरी बेटी कितनी मेहनत करती है, या अल्लाह इसकी किस्मत खुल जाए और इसे इतना मिले, इसे यूं घरों में काम ना करना पड़े। रुखसार की अम्मी उसे दुआएं देती, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि रुखसार के घर में अचानक ही एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसने रुखसार की माँ और उसके शौहर को ये खबर दी कि रुखसार की मौत वाक़ई हो गई है। ये खबर सुनते साथ ही रुखसार की माँ बेहोश हो गई, जबकि उसका शौहर तो सदमे से दो चार हो गया था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि कुछ ही देर बाद रुखसार की माँ को होश आया, तो उसकी माँ ने देखा कि सामने बहुत ज़्यादा लोग जमा थे और उसके घर में मोहल्ले वाले आ चुके थे। रुखसार की माँ ने लोगों से चीख कर कहा कि बताओ मेरी बेटी की मैयत कहाँ है, मेरी बेटी को यहाँ क्यों नहीं लाया जा रहा। रुखसार की माँ की बातें सुनकर हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। हर कोई इस्तिग़फ़ार कह रहा था और यही सोच रहे थे कि आखिर इस बेचारी माँ को कैसे बताएं कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। और इतनी ही देर में उस घर की मालकिन भी आ गई जिसके घर में रुखसार काम करती थी और जिसके घर में रुखसार की मौत वाक़ई हुई थी। उसने आकर फौरी रुखसार की माँ को बताया कि रुखसार को वॉशिंग मशीन से करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है,
جس کی وجہ سے اس کی میت مشین کے ساتھ چپک گئی ہے اور وہ اس سے الگ ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ خبر سنتے ہی سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب ایک برقعے والی عورت سب کے سامنے آئی اور اس نے چلا کر بتایا کہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی بہت گناہگار تھی، تبھی تو اس کی میت واشنگ مشین کے ساتھ چپکی ہوئی ہے اور الگ ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کی یہ بات سن کر رخسار کی امی بھی تڑپ اٹھی کہ نہیں، میری بیٹی بالکل بھی گناہگار نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ارے وہ تو حافظ قرآن تھی، بھلا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کوئی اور بات ہوئی ہوگی۔ رخسار کے شوہر نے بھی اپنی سانس کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں بے شک میری بیوی لوگوں کے گھروں میں کام ضرور کرتی تھی، لیکن وہ بالکل بھی بد کردار نہیں تھی اور نہ ہی وہ گناہگار ہے جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ اسی طرح سب لوگ اسی مالکن پر ہی شک کرنے لگے کہ ہر کوئی مالکن کو ہی الزام لگا رہا تھا کہ لگتا ہے کہ مالکن نے ہی رخسار کو مروایا ہے، ضرور اس نے ہی اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے۔ یہ سب کچھ سننا تھا کہ وہ مالکن بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے سب کو کہا کہ نہیں، میں نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ میں تو ہمیشہ اسے یہی کہتی تھی کہ تمہارا کام بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر میں اس پر ظلم کرتی تو اپنے شوہر کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ میرے پاس کرنے کیوں آتی؟ اس کا شوہر تو اسے اس کام سے منع کرتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ ہی میرے پاس آ کر کام کیا کرتی تھی۔ اگر میں اس پر ظلم کرتی تو وہ میرے پاس بلا کام کی ضرورت کیوں کرتی؟ مالکن کی یہ بات بھی لوگوں کو سچ لگ رہی تھی۔ سب نے اس مالکن کی بات پر رضامندی کا اظہار کر دیا اور کہ وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے، پر رخسار کی امی ابھی بھی پریشان تھی۔ رخسار کے شوہر کا بھی برا حال تھا، یہاں تک کہ رخسار کی ڈیڈ باڈی کو واشنگ مشین سے الگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اور کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بالآخر اس کی میت کو واشنگ مشین کے ساتھ ایک ریڑھی پر رکھ کر اس کے گھر میں لایا گیا، کیونکہ اس کی میت واشنگ مشین کے ساتھ بری طرح سے چپکی ہوئی تھی۔ جب محلے والوں نے یہ منظر دیکھا تو سب استغفار کرنے لگے اور رخسار کی ماں سے پوچھنے لگے کہ کیا رخسار نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ رخسار کی ماں سوچ میں پڑ گئی کہ انہیں تو سب یاد آ رہا تھا، لیکن ان میں سے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جس میں اس کی بیٹی نے ایسا کوئی گناہ کیا ہو۔ رخسار کی ماں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں، میری بیٹی نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا کہ اسے اتنی بڑی سزا ملے۔ اب ہر کوئی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا کہ آخر کیا نتیجہ نکالا جائے۔ رخسار کا شوہر بھی سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا تھا۔ سب لوگ اپنے گھروں کو چل گئے تھے، یہاں تک کہ مالکن نے اپنے گھر کی لان والی جگہ کی بھی اچھے سے تفتیش کروا لی تھی، لیکن ایسا کوئی سراغ نہیں ملا کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ آخر رخسار کی موت کیسے ہوئی ہے۔ رخسار کی موت کو اب تقریباً 2 دن گزر چکے تھے اور 2 ہی دن میں اس کے جسم سے بہت ہی گندی بدبو آنے لگی تھی کہ لوگ بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو واشنگ مشین کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیا جائے، میت کو اس سے الگ ہونے کا انتظار نہ کیا جائے۔ رخسار کی امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ تھک ہار کر رخسار کی ماں نے ایک آخری فیصلہ لیا اور اپنے داماد کے پاس گئی اور کہا کہ بیٹا، مجھے تو لگتا ہے کہ معاملہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے۔ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اس بات کا کسی بزرگ یا کسی عالم دین سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ اب آخر ہم کیا کریں، ہمیں کوئی فیصلہ سنائیں۔ اس کے شوہر نے بھی حامی بھر لی اور پھر ایک جامعہ کے بہت بڑے مفتی صاحب کے پاس چلے گئے اور اس معاملے کے بارے میں بتایا۔ مولوی صاحب نے رخسار کے گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ مفتی صاحب رخسار کے گھر جیسے ہی رخسار کی ماں نے ساری رودات مفتی صاحب کے سامنے پیش کر دی، پہلے تو وہ مولوی صاحب نے حیرانگی کا اظہار کیا اور پھر گہری سوچ میں کھو گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا تھا کہ کیسے رخسار کی میت واشنگ مشین کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ رخسار کی امی سے پوچھنے لگے تھے کہ آخر کار رخسار نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا تھا جو رخسار کی موت کا سبب بنا۔ رخسار کی امی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا شوہر بھی کہنے لگا کہ میری بیوی تو بالکل بے گناہ ہے، اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اس کی میت واشنگ مشین کے ساتھ کیوں چپکی ہوئی ہے۔ مفتی صاحب نے ان دونوں کی بات پر بہت تحمل سے سنی اور کہنے لگے، عام طور پر یہ ایسے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس نے بہت بڑا گناہ کیا ہو اور اس گناہ کی کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر کرنٹ لگنے سے اس کی موت ہوئی ہے تو اس کا وجود واشنگ مشین کے ساتھ چپکا ہوا ہے، تو یقیناً اس نے اس جگہ پر کوئی گناہ کیا ہوگا۔ یہ بات سننے کے بعد رخسار کی امی کے ساتھ ہی رخسار کے شوہر کے بھی پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دونوں مولوی صاحب کو بہت حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ رخسار کا شوہر مولوی صاحب سے بولا کہ مولوی صاحب، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری بیوی اتنی نیک ہے کہ وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ گناہ کی نوعیت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے،
پھر مولوی صاحب نے رخسار کی امی سے ایک سوال کیا کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ رخسار کتنے گھروں میں کام کرتی تھی، کیونکہ رخسار کے ساتھ آپ نے زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، کوئی ایسا تو گناہ ضرور ہوا ہوگا، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جن لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہو، کیا پتہ اس میں غلطی سے کسی کی کوئی چیز چرا لی ہو۔ رخسار کی ماں نے فوراً کہا کہ نہیں، میری بیٹی نے کبھی چوری نہیں کی تھی اور میں نے ایسی تربیت بھی اس کی نہیں کی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کیا پتہ کہ آپ کچھ بول رہی ہوں، کیا آپ نے کبھی ایسا کچھ محسوس کیا کہ معمول سے ہٹ کر اس کا برتاؤ الگ ہو، یا پھر آپ نے اس میں کوئی ایسی تبدیلی محسوس کی ہو، یا کوئی ایسا دن جس دن رخسار آپ کو لگا کہ وہ بہت خوش ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی تو ہر وقت ہی خوش رہتی تھی، وہ لوگوں کی بہت مدد کرتی تھی۔ اس کی ماں نے ایک بار پھر یہی کہا، نہیں، میں نے اپنی بیٹی میں کبھی کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی۔ یہ کہہ کر رخسار کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر مولوی صاحب نے رخسار کی ماں سے ایک آخری سوال پوچھا کہ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ رخسار ماہانہ کتنا کما لیتی تھی؟ رخسار کی ماں نے خوشی خوشی بتا دیا کہ میری بیٹی ماہانہ بہت پیسے کماتی تھی، کبھی کبھار تو اس کے پاس بہت زیادہ پیسے آتے تھے۔ میں بھی اس سے پوچھتی تھی کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ وہ خوشی سے بتاتی تھی کہ دراصل میں بہت زیادہ کام اٹھاتی رہتی ہوں اور چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی ہوں، کبھی تو مالکن مجھے اضافی پیسے دے دیا کرتی ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، انہیں دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، اور پھر وہ ان سے کہنے لگے کہ کیا آپ مجھے رخسار کی اس مالکن کے پاس لے جا سکتے ہیں جہاں پر رخسار کی موت واقع ہوئی تھی، کیونکہ یہ راز اب وہاں جا کر ہی کھل سکتا ہے۔ اس کے بعد رخسار کی ماں اس مولوی صاحب کو لے کر اسی بنگلے میں چلی گئی تھی جہاں پر رخسار کام کیا کرتی تھی۔ پہلے تو وہ عورت رخسار کی ماں اور مفتی صاحب کو دیکھ کر بہت گھبرا گئی، اور پھر مفتی صاحب نے اسے یقین دلوایا کہ دیکھو بی بی، یہ معاملہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے، سب کچھ آپ کے گھر پر ہی ہوا ہے، ہو نہ ہو کہ آپ اس بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتی ہیں۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اس کے معاملے کے بارے میں جو کچھ بھی آپ جانتی ہیں یا جو کچھ آپ کو معلوم ہے، خدا کے لیے بتا دیجئے تاکہ ان کی بیٹی کو قبر کی مٹی نصیب ہو سکے۔ اس بار رخسار کی مالکن نے ایک ٹھنڈی اور پھر مفتی صاحب اور رخسار کی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ جب رخسار کی موت کا میں نے اس کے گھر جا کر بتایا تو گاؤں والوں نے مجھ پر شک کر رہے تھے۔ میں سب کچھ سچ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن پھر میں ڈر گئی کہ کہیں لوگ مجھے ہی اس کا قصوروار نہ ٹھہرا دیں۔ رخسار کافی سالوں سے میرے پاس کام کر رہی تھی، مجھے اس کا کام بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ کپڑے بہت اچھے دھوتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کپڑے محض ایک لالچ کے لیے دھو رہی تھی۔ جس دن رخسار کی موت ہوئی اس دن سے کچھ وقت پہلے ہی رخسار نے مشین میں کپڑے دھونے شروع کیے تھے۔ میرے کمرے میں کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے دھونے والے، اس لیے میں وہ کپڑے دینے کے لیے رخسار کے پاس گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ رخسار چوروں کی طرح کپڑوں کی تلاشی لے رہی تھی، ادھر ادھر منہ کرتے ہوئے کپڑوں میں کچھ نہ کچھ ٹٹول رہی تھی، کپڑوں کی جیبوں میں ہاتھ مار کر دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی چیز ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں وہیں پر چھپ کر سب کچھ دیکھنے لگ گئی تھی۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی جیب میں سے 1000 روپے کا نوٹ نکلا، جسے دیکھ کر رخسار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے پلو سے اس نوٹ کو باندھ لیا تھا اور پھر دوسرے کپڑوں کو ٹٹولنے لگی تھی۔ ایسے کرتے کراتے اس نے سب کپڑے ٹٹول لیے، کسی میں 500 کا نوٹ اور کسی میں 100 200 اس طرح کا اس کو نوٹ مل رہے تھے، کیونکہ میری عادت نہیں تھی کہ کپڑوں کو چیک کر کے دھونے کے لیے ڈالنے کی، اس لیے اکثر میرے شوہر اور میرے بچے کی جیبوں میں سے پیسے اکثر رہ جایا کرتے تھے۔ کئی دفعہ تو میرے شوہر نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا کہ میرے فلاں کپڑوں میں اتنے پیسے رہ گئے تھے، کیا تمہیں ملے؟ لیکن میں ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتی تھی اور نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے اور ہمارے لیے یہ چیزیں بہت ہی معمولی تھیں۔ لیکن جس دن میں نے رخسار کو ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ واللہ عالم، میرا خدا جانتا ہے، میں نے اس پر کوئی زبردستی یا کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ میں بس اس کے پاس گئی اور وہ کپڑے تھما دیے اور میں نے کہا کہ رخسار، اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو تم مجھ سے مانگ لیتی، میں نے تم میں کبھی فرق نہیں کیا، جو ہمارے گھر میں بنتا تھا وہ تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے بھی دے دیا کرتی تھی، کپڑے، جوتے، پیسے، سب کچھ میں نے تمہیں دیا، پھر تم ایسی حرکتیں کیوں کی؟ مجھے اس کے ان پیسوں سے کوئی اعتراض نہیں تھا، میں نے تو اس سے وہ پیسے لیے بھی نہیں تھے، مجھے تو بس اس کی ایمانداری پر دکھ ہوا تھا۔ میں یہ کہہ کر جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف مڑی کہ ایک زوردار چیخ کی آواز مجھے سنائی دی۔ رخسار کی چیخ کی دوڑتی ہوئی آئی تو دیکھا کہ رخسار مشین کے ساتھ بری طرح سے چپکی ہوئی تھی، شاید اسے کسی قسم کا زوردار جھٹکا لگا۔
میں نے گھر میں موجود باقی نوکروں کو بھی بلایا۔ بڑی مشکل سے ہم نے مین سوئچ بند کیا تھا، مگر رخسار کی ڈیڈ باڈی اس سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس لیے مجھے مجبوراً رخسار کی میت کو اس واشنگ مشین کے ساتھ ہی رخسار کے گھر بھجوانا پڑا۔ یہ کہہ کر وہ عورت بھی بہت ہی دکھی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب مفتی صاحب سب کچھ سمجھ چکے تھے اور اب شاید وہ رخسار کی ماں کو بھی سب کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ کیسے اس کی بیٹی مہینے کے آخر میں اتنے زیادہ پیسے اکٹھے کر لیتی تھی۔ رخسار کی ماں کا سر جھک گیا اور وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ بی بی آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل چکے ہیں، اب بہتر ہے کہ رخسار کو اسی مشین کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ یہ تو اس کے گناہوں کی سزا تھی جو اس نے لی، لیکن رخسار کی ماں اور رخسار کے شوہر کے دل پر جو گزری تھی وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر یوں رخسار کی میت کو واشنگ مشین کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا اور رخسار کی موت کی اصل وجہ جان کر لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ انہوں نے یہ پکا عزم کر لیا کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ایسا گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ جس سے ایسی موت واقع ہو۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی بڑا سبق ہے، کیونکہ بہت سی ایسی عورتیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، شاید سبھی نہیں لیکن ان میں سے چند ایک اس طرح کی بھی حرکتیں ضرور کرتی ہیں، اور وہ مرد حضرات کہ جو کپڑے استری کرنے کا کام کرتے ہیں، اکثر کپڑوں کو استری کرتے وقت کپڑے کے جیبوں سے پیسے نکل آتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، چوری چوری ہی ہوتی ہے، چاہے 1 روپے کی ہو یا 1 لاکھ روپے کی۔ ہمیں اللہ کے آگے اس کا جواب دینا ہوگا، اللہ کے آگے ہمیں اس کی پکڑ ضرور ہوگی۔ ان سب معاملات کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ آج اپنے حالات اچھے کرنے کے لیے ایسا راستہ اختیار نہ کریں جس سے آپ کا کل اور آخرت مشکل میں پڑ جائے۔ نیکی ثواب سمجھ کر اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، کیا پتہ یہ بات آپ کے کسی دل میں اتر جائے اور وہ ثواب ہمارے نصیب میں آ جائے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔